السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی ہماری گفتگو اس کتاب کے مصنف علامہ امام مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تمہید ہے یا جو مختصر خطبہ انہوں نے بیان کیا ہے، اسی کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اقرارا بہ و توحیدا، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج کے درس میں اس کے بعد جو مصنف نے فرمایا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا، آج کے درس میں ہماری انشاءاللہ گفتگو اس موضوع پر ہوگی۔ اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے۔ واسطیہ یہ واسط کی طرف منسوب ہے۔ واسط یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، جہاں پر ایک آدمی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے شہر والوں کے لیے عقیدے کی ایک کتاب لکھ دیں جو مرجع اور مصدر ہو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار دیکھا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس لیے اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عقیدہ ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے یا سلف صالحین سے ہٹ کر کے ہے۔ یہ جو عقیدہ اس کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، سلف صالحین سے جو چیز ثابت ہے، وہی چیزیں، وہی عقیدے انہوں نے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ چونکہ واسط کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کا نام عقیدہ واسطیہ رکھ دیا گیا۔ جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے۔ امام طحاوی کا عقیدہ کہیں غلط تھوڑی تھا، وہ عقیدہ جو کتاب اللہ سنت رسول کا تھا یا ہے، وہی عقیدہ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ چونکہ اس کے لکھنے والے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے اس کو عقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو عقیدہ واسطیہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی کتاب کے نام سے نہ سمجھے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے، سلف صالحین سے ثابت ہے، اگرچہ اس کا نام عقیدہ واسطیہ اور وجہ تسمیہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت کے اندر انسان دو چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی ہمارا سچا معبود ہے، ہم اسی کی بات کریں گے۔ اور دوسری کی جو گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہی دو شہادتوں کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی نہ دے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کی گواہی دینا ضروری ہے اور شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی یہ کئی چیزوں کو لازم ہے یا اس کے اندر کئی معنی داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں فرمائی ہیں ہم آپ کی مکمل اطاعت اور تابع داری کریں گے۔ جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ اطاعتہ فیما امر، کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے
ہم ان کی اس میں اطاعت کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، اتباع کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں گے، جس چیز سے بھی ہمارے نبی نے منع کر دیا اس سے دوری اختیار کریں گے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تصدیق ہو فیما اخبر، ہمارے نبی نے جو کچھ ہمیں خبر دیا ہے، جو کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں، اطلاع دی ہیں، وہ ساری باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ وہ ساری باتیں آپ کی سچی ہیں، چاہے ان باتوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو، آخرت سے متعلق ہو، غیبیات سے متعلق ہو، ان تمام باتوں کو ہم برحق اور سچ مانتے ہیں۔ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو بتایا ہے وہ باتیں سچی ہیں۔ قوموں کے بارے میں بتایا آپ نے، قوم اسرائیل کے بارے میں، جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب برحق ہے، سچی باتیں ہیں، کیونکہ آپ صادق مصدوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے آپ کو باتیں بتاتا تھا، تو آپ اس کی بنیاد پر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے جو کچھ بتایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آنے والے زمانے کے تعلق سے جو کچھ آپ نے بتایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانی آپ نے بتائی، قیامت کے تعلق سے آپ نے بتائی بہت ساری باتیں، یا آنے والے زمانے میں بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی، وہ ساری باتیں جیسے آپ نے بتائی ہیں ویسے ہی ہوں گی۔ تو ان تمام چیزوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ یعبد الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ ہمارے نبی نے مشروع قرار دیا ہے، جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے بتایا اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے، نبی کی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کے بندے تھے۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن کس طریقے پر کریں گے؟ کیا ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں گے یا اپنی عقل سے کوئی نیا طریقہ بنائیں گے؟ نہیں، جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے۔ نماز ویسی پڑھیں گے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج ویسے ہی کریں گے، عمرہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی نے حج کیا اور عمرہ کیا۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، نیا طریقہ نہیں لائیں گے اپنے عقل کے مطابق۔ ہمارے نبی نے جیسے اذان دینے کا حکم دیا ویسے اذان دیں گے، وہی کلمات کہیں گے، وہی الفاظ دہرائیں گے، کوئی نئے کلمات کے ذریعے سے ہم اذان نہیں دیں گے۔ اذان کے جو کلمات ہیں وہی کہے جائیں گے، جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے پر ہم عبادت کریں گے، کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے۔ نیا طریقہ جو ہوگا وہ گمراہی ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ نئی چیز گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے اگر دوسرا طریقہ ہم اپنائیں گے عبادت کا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے انسان کتنا ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت کرے، وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عبادت اللہ کی، طریقہ نبی کا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو چوتھی بات جو اس کے اندر شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی گواہی دینے میں کہ ہم اللہ کے بعد اسی طریقے کریں گے جس طریقے پر ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اس میں ہم کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ایسے یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، آپ پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، جہنمی ہے، ملعون ہے، فریبی ہے، اور اگر کوئی اس کے دعوے میں اس کو سچا مانتا ہے یا اس کو نبی مانتا ہے
چاہے ہمارے نبی کو بھی نبی مانتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی جہنمی ہے اور وہ بھی اسلام پر نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ آپ آخری نبی، خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ آخری رسول بھی ہیں۔ نبوت جب ختم ہو گئی ہے، دروازہ بند ہو گیا، تو رسالت کا دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو گیا ہے، کیونکہ رسالت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا کوئی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ تو آپ آخری نبی ہیں، یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، تو وہ مکار، دجال اور جھوٹا، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو جو رسول مانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ کا جو نام تھا، دو نام تھا، ایک محمد اور ایک احمد۔ آپ کا مشہور نام محمد ہی ہے۔ تورات میں اسی نام کا ذکر اللہ نے کیا ہے، محمد۔ یہ نام آپ کے دادا نے رکھا تھا۔ اور ایک دوسرا نام آپ کا احمد، جو ذاتی نام ہے، وہ احمد، اس کا ذکر اللہ نے انجیل میں کیا ہے۔ ہمارے نبی کا نام انجیل میں احمد کے نام سے آیا ہوا ہے، اور دونوں ہمارے نبی کے نام تھے۔ احمد آپ کی والدہ نے رکھا تھا، آپ کی امی نے، اور محمد آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا۔ یہ آپ کا ذاتی نام تھا۔ آپ کے صفاتی نام اور بہت سارے ہیں، آپ کے صفاتی نام بھی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کفر کو ختم کر دیا۔ ماحی معنی ختم کر دینے والا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے کفر اور شرک کو ختم کیا۔ جب آپ دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو کفر اور شرک تھا دنیا کے اندر، توحید نام کی کوئی چیز تھی نہیں، شرک کرنے والے لوگ تھے۔ مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، جو توحید کا سرچشمہ ہے، اس کے اندر 360 بت لوگوں نے رکھ دیا تھا۔ کفر اور شرک کا اڈا نعوذ باللہ لوگوں نے اسے بنا دیا تھا۔ جو توحید کا سرچشمہ تھا، اسے لوگوں نے کفر اور شرک کا اڈا بنا دیا تھا۔ ہر جگہ کفر ہوتا تھا، بدعت اور بت پرستی ہوتی تھی، قبر پرستی ہوتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بات کی جاتی تھی، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی جاتی تھی، شرک اور کفر کا بازار گرم تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا، اللہ اور کما کیا۔ اس لیے آپ کا ایک نام الماحی بھی ہے، یہ آپ کا وصفی نام، وصف صفت ہے آپ کی۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں، انا الحاشر الذی احشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے قدم کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے، حاشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ برزخی زندگی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے آپ زندہ ہوں گے، اور آپ کے بعد ہی ساری کائنات کے سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اور آپ کے بعد لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ الحاشر کا مطلب ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، وَأَنَا الْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عاقب مانے آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انا محمد و احمد، میں محمد اور احمد ہوں، والمقفی، اور میں مقفی ہوں۔ مقفی کا مطلب یہ ہے کہ سابق انبیاء کی طرح سے میں بھی ایک نبی ہوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ وَلَسْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ 360 انبیاء اور رسول دنیا کے اندر گزر چکے ہیں، مجھ سے پہلے بھی نبی اور رسول آ چکے ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں۔ تو مقفی معنی جو بعد میں آنے والا، اس کو مقفی کہا جاتا ہے، اور جو راستہ گزر چکا ہے اس راستے پر چلنے والا۔ تو چونکہ انبیاء
دنیا کے اندر آ چکے تھے، اس لیے آپ کا ایک نام المقفی بھی ہے۔ والحاشر میں حاشر، اور حاشر کا معنی آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا کہ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ نبی التوبہ، اور توبے کا نبی ہوں میں، یعنی اللہ رب العالمین نے ہماری امت کے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ انسان کتنا بھی گناہ کر لے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان شرک کر لے، کفر کر لے، زنا کر لے اور بڑے بڑے گناہ کر لے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نبی توبہ ہیں، اور یہ توبے کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے۔ کب تک؟ اس کا دو وقت ہے، ایک ہر انسان کے ساتھ خاص ہے، اور انسان کے ساتھ جو خاص وقت کیا ہے؟ غرغرات سے پہلے، یعنی جھانکنے کا جو وقت آتا ہے اس سے پہلے انسان اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کے توبہ قبول کرے گا۔ جھانکنے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ خاص وقت ہے۔ جب روح نکلنے کا وقت آ گیا، جب روح نکلنے والی ہے، روح آ کر کے گلے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، غرغرہ کا وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں انسان اگر توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اس سے پہلے توبہ کرنا۔ اور ایک عام وقت ہے، وہ کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نبی توبت ہے، ایک لمبا وقت اللہ نے دیا ہے توبہ کرنے کا۔ جو بھی انسان گناہ جس سے سرزد ہو جائے، اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے، انسان توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں۔ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت رحمت ہے، آپ کے دین کا ہر حکم رحمت ہے، آپ خود رحمت ہے، رحمت للعالمین ہیں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، سب کے لیے آپ نبی رحمت ہیں۔ تو یہ سب آپ کے جو ہے کچھ وصفی نام ہیں جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بندے ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ رسول کہنے میں ان لوگوں پر رد ہے جو آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کو رسول تو مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی حدیث ان کے امام کے خلاف آ جائے تو جو امام کی باتوں کو ترجیح دے اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دے، اس میں ایسے لوگوں پر رد کیا گیا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا تو آپ کو ان کی ہر بات ماننا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کی امام کے خلاف ہمارے نبی کی بات مانیں۔ آپ کی امام کی بات ماننے کے لیے شرط ہے کہ امام کی بات نبی کے قول کے موافق ہو، نبی کی سنت کے موافق ہو، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کو رسول تو مانتا ہے لیکن آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، گویا کہ آپ کی تنقید کرتا ہے، گویا کہ آپ کی کوتاہی، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کو تمام باتوں پر ترجیح دی جائے گی، آپ کی ہر بات قبول کی جائے گی، چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، چاہے ہمارے امام کے خلاف ہو نہ ہو، ہمیں اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اور ہر امام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہماری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو رد کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لینا۔ ہر امام نے بات کی، امام حنیفہ نے بھی یہی فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، جب حدیث پہنچے میری بات کو چھوڑ دینا، دیوار پر مار دینا۔ امام مالک نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہر امام نے فرمایا کہ اگر ہماری کوئی بات حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو رد کر دینا، میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ بھائی اللہ کے رسول کی حدیث سے کہتے ہیں میں تو حنفی ہوں، میں تو شافعی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو فلاں ہوں، اور اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں۔ میرے بھائی، جو سب کے امام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں۔ امام حنیفہ کے امام کون تھے؟ یہ امام تھے، سب کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی بات کو رد کر دینا یہ کہہ کر کے کہ ہمارے امام نے بات نہیں کہی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین ہے، یہ گویا کہ رسالت کے اقرار کرنے میں خلل ہے
وہ کہ آپ اللہ کے رسول کو امام نہیں مانتے، آپ اسی وقت اللہ کے رسول کی بات مانیں گے جب اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا آپ کے امام کے موافق ہوگی، نعوذ باللہ۔ گویا کہ آپ کی نظر میں آپ کا امام بڑا ہے، اللہ کے رسول چھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے اور ہر نبی کی ہر بات کو مانیں گے، چاہے ہمارے معاشرے کے خلاف ہو، ہمارے امام کے خلاف ہو، ہمارے ماں باپ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی امتی نہیں ہیں، امام شافعی کی امتی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی بات کا ماننا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ، اور اماموں کی باتوں کے خلاف ہے یہ۔ تو رسول میں یہ کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول اس وقت آپ مانیں گے جب ان کی تمام باتوں کو سب پر آپ فوقیت دیں گے، سب پر آپ ترجیح کریں گے۔ ہم اماموں کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس امام کی بات حدیث کے موافق و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اگر حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اور ہر امام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی۔ اس لیے آپ دیکھیے امام کے فتوے بدل جایا کرتے تھے، امام سے کسی نے فتویٰ پوچھا، جواب دیا، ان کو حدیث مل گئی، اس فتوے سے رجوع کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، کتنے ایسے ان کے فتاوے ہیں جب انہیں حدیث ملی انہوں نے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کر لیا، ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، اجتہاد کیا انہوں نے۔ لہذا اجتہاد اگر حدیث کے موافق ہے تو لیا جائے گا، اگر حدیث کے خلاف ہے تو اجتہاد کو رد کر دیا جائے گا، اور امام کو ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اور اجتہاد امام کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس حدیث نہیں ہوتی۔ اگر حدیث ہوگی تو اجتہاد نہیں کرے گا۔ اجتہاد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب حدیث انسان کے پاس نہ ہو، کیونکہ ہر حدیث کا علم ہر امام کو نہیں تھا کہ وہ کہے کہ مجھے ساری حدیثیں معلوم نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے حدیث آ گئی، اجتہاد ختم ہو گیا۔ اجتہاد کب لیا جائے گا، کب کیا جائے گا؟ جب حدیث انسان کے پاس نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ معراج میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں اور میری بات کو چھوڑ کر کے کیا نام ہے لوگ ان کی تباہ کرنا شروع کر دیں تو انہیں بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہماری باتوں پر ہی وہ عمل کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو ہمارے نبی کی حدیثوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ نبی تھے لیکن جب آئیں گے دوبارہ دنیا کے اندر تو امتی بن کر کے آئیں گے، اس لیے ہمارے نبی کی حدیث کے موافق فیصلے کریں گے۔ تو جب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے ملک والوں کے لیے، کہ لوگ دیکھیں گے آپ کتنی سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے، حدیثیں نہیں عمل کرتے، اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے امام نے نہیں کہا، رفع دین نہیں کریں گے نماز میں کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کیا۔ بھئی آپ کے امام کو اللہ کے رسول کے رفع دین کرنے کی حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، زور سے آمین نہیں کہیں گے، لوگ سینے پر ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ یہ جو مسائل کی بات ہے، عقیدے میں دیکھیے لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور کہیں گے ہم تو فلاں امام کو ماننے والے ہیں، جبکہ ان کے امام کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ان کے امام کا عقیدہ یہ تھا، تمام چاروں اماموں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جل وعلا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سب کا عقیدہ تھا یہ، لیکن نہیں مانیں گے، ان کو غلط بتا دیا گیا، غلط پڑھا دیا گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں کو گمراہی ہے۔ یہ ہمیں حدیث مل جائے، اللہ کے رسول کی سنت مل جائے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے رسول کی سنتوں کو کسی امام کی بنا پر۔ امام کے لیے عذر ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، اس لیے ان کے پاس عذر، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہمارے پاس حدیث آ گئی، الحمدللہ حدیث پہنچ گئی، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا۔ جی نماز ہوتی ہے فجر کی، لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ ہے کہ پہلے سنت ہے بعد میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جماعت قائم ہو جائے تو اس جماعت کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ آپ سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ سنت بعد میں پڑھیے، یعنی کہ جماعت قائم ہے فجر کی اور آپ سنت الگ سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آپ آئے اور جماعت کھڑی ہے اور آپ الگ سنت پڑھ رہے ہیں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔
اللہ کے رسول کے حدیث اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، دسیوں لوگ دیکھیں گے، یہاں تو کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جا کر کے دیکھیے، اگر ان کی مسجد میں چلے جائیے، جماعت کھڑی ہے، 20-25 لوگ نظر آئیں گے، 40-50 لوگ الگ الگ سب سنت پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے یہ سنت کا اور حدیث کا مذاق، جماعت کا مذاق ہے۔ جماعت قائم ہے، کیا جماعت میں شامل ہو جائے، فرض نماز کا درجہ اونچا ہے، سنت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے، یا تو جماعت ختم ہوگی اس کے فوری بعد پڑھ لیجیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ عمل نہیں کرتے، کہتے ہم تو حنفی ہیں، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ بھائی قبر میں اللہ امام حنیفہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جی ہاں، کسی اور امام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے امام حنیفہ کے لیے عذر ہے، ان کو حدیث نہیں ملی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہوگا، اگر دیا تو کیا ان کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں؟ کتنے فتوے ایسے جو لوگوں نے غلط ان کی طرف منسوخ کر دیا، ان کا فتویٰ نہیں ہے وہ۔ لوگ ہمارے یہاں حلالہ کرواتے ہیں طلاق دینے کے بعد 3 طلاق، پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے، کہتے ہیں امام حنیفہ کا غلط ہے، یہ امام حنیفہ پر الزام ہے، یہ امام حنیفہ کا فتویٰ یہ نہیں ہے، جی ہاں، کہ جو ہے بیوی کا حلالہ کرایا جائے اور 1-2 رات کے لیے کسی شوہر کسی آدمی کے پاس بھیج دیا جائے اس کو، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، ان پر الزام باقاعدہ۔ کتنے فتوے ایسے ہیں جو لوگوں نے غلط منسوخ کر رہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان سے بری ہیں۔ تو اگر مان بھی لی جائے کہ کوئی فتویٰ ان سے ثابت ہے اور وہ فتویٰ ان کا حدیث کے خلاف ہو گیا تو کیا کریں گے؟ خود امام نے فرمایا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میری بات کو چھوڑ دینا، اور ان کے لیے عذر ہے کیونکہ ان کو حدیث نہیں ملی تھی۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں تو ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا ہے۔ امام کی بات ہم مانتے ہیں، سر آنکھوں پر پیشانی کا جھومر بنا کر کے رکھتے ہیں، لیکن کب؟ جب حدیث کے موافق، اگر حدیث کے خلاف ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کو جنت کے بالا خانے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اماموں کو جنت کے بالا خانے میں جگہ دے، اور مجھے اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو نبی اور رسول کا درجہ دے دیں، ان کی ہر بات کو مان لیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیں ان کی بات کی وجہ سے، نہیں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تو رسول مانتے نبی کو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باتوں کو بھی ماننا، اگرچہ ہمارے امام کی بات ان کے خلاف ہے، جی ہاں، کیونکہ کسی امام نے نہیں کہا کہ میری بات حدیث کے خلاف ہو تو بھی ماننا، کسی بھی نے بات نہیں کہی۔ تو یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ وضاحت کے طور پر موجود ہے۔ عبد کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتا جو ان کا مقام نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جو غلو کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ آپ عالم الغیب ہیں، یا اس طریقے سے اور آپ کے بارے میں جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی وفات اور موت ہی نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں۔ بھئی قبر میں آپ کی برزخی زندگی ہے، دنیا کے لحاظ سے آپ کی وفات ہو گئی، تو کوئی آپ کی شان میں غلو کرتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کی ہر بات جانتے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں، آپ جو ہے آپ ہی کے پاس دنیا کا خزانہ ہے، اور جب آپ سے مانگ لیں گے تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ آپ میں اور اللہ میں صرف میم کا فرق ہے، اللہ احد ہے اور آپ احمد ہیں، میم ہٹا دیجیے، کوئی فرق نہیں، میم میں نقطہ بھی نہیں، آپ بغیر نقطے والے احمد ہیں۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جی ہاں، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کی شان میں غلو ہے ساری چیزیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے 99 نام قرآن میں ایک طرف لکھیں گے، اور تفسیر جب قرآن کی ہوگی تو نبی کا نام بھی 99 نام لوگ یہاں بغل میں لکھتے ہیں، اور وہ ایسے نام ہیں جو اللہ کے رسول کے نام ہی نہیں ہیں۔ یاسین، طٰہٰ، یہ سب ہمارے رسول کے نام نہیں۔ یاسین طٰہٰ، یاسین طٰہٰ حروف مقطعات ہے، قرآن کی صورت کے ایک آیت ہے وہ۔ طٰہٰ، طٰہٰ اور ہا یہ جو ہے اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے، یاسین اللہ کے رسول کا نام نہیں تھا، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے 99 نام تو نبی کے بھی 99 نام، اور وہ نام جو اللہ کے لا کر کے نبی کے ساتھ لوگ جوڑ دیتے ہیں، یہ سب غلو ہے آپ کی شان میں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کی شان کے اندر غلو ہے، جو قطعاً جائز نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا، جی۔ تو یہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ قرآن کریم کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں خیر بٹور لیتا، مجھے نقصان نہیں پہنچتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر ہی نہیں ہے، یہ بھی غلو آپ کی شان میں، بلکہ حرام ہے، کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر نہیں تھے، بلکہ آپ بشر تھے،
یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا آپ کے بارے میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، لیکن آپ بشر تھے، انسانوں میں سے تھے، آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے جو ہے آپ کی شادیاں ہوئیں، آپ کی اولاد تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، پیشاب پیخانہ کرتے تھے، آپ جنگوں میں جاتے تھے، آپ کو بخار لاحق ہوتا تھا، ساری چیزیں، تو آپ بشر میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، آپ کے بشر ہونے کا انکار کر دینا یہ تو کفر ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین نے آپ کو بشر مانا تھا، نبی نہیں مانا تھا۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کے لوگ اللہ کے رسول کو نبی تو مانتے ہیں، وہ بھی صحیح نبی نہیں مانتے ہیں، اور لیکن بشر نہیں مانتے، نبی مانتے لیکن کتنا شرک کرتے ہیں، کتنا خرافات کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، کفر مٹانے کے لیے آئے، اور لوگ آج کے نام پر شرک اور کفر باقاعدہ ایجاد کر رکھے، قبروں کو پوجا اور اس طریقے سے خبروں پر سجدے، مزاروں پر سجدے اور چادر چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا، جانور ذبح کرنا، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کو نبی بھی مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عبد کہنے میں اس بات پر رد کر دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں خزانہ نہیں تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچتی تھیں، آپ کو نقصان پہنچتا تھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ سب اختیارات نہیں دیے۔ اللہ رب ہے، اللہ سب کا معبود حقیقی ہے، اور لہذا آپ اللہ کے بندے اور غلام تھے، تو اس پر بھی ہمیں ہمارا ایمان اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا، اللہ رب العالمین آپ کا ذکر خیر کرے ملئ اعلیٰ میں، یا اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، آپ کے آل پر رحمتیں ہوں، آپ کے صحابہ پر ہوں، اور بہت زیادہ سلام بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہو۔ آل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر والے تھے ان کو بھی آپ کہتے ہیں، اور آل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ صحب یہ صحابہ کے معنی میں ہے، صحابہ، اور صحابہ کہتے ہیں ان ہستیوں کو جو آپ پر ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، صحابہ کرام، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر، کیونکہ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، انبیاء کے بعد انہیں کا درجہ آتا ہے، صحابہ ہی کا، انہیں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین کو عام کیا، غالب کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ نے ان کے جنت کا وعدہ کیا، جنت اور کا وعدہ کیا، مغفرت اللہ نے ان کی، اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا، تو بڑے اونچا مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام، تو ان پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ تو یہاں پر ان کا خطبہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا، سلف صالحین کا، اس عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔